الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورہ حجرات جو 49 نمبر کی سورہ ہے، 49 نمبر کی سورہ ہے، جس میں 18 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج اسی سورہ کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے رمضان میں قرآن سے ہی جڑے رہیں، یہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ اس سے پہلے بھی پچھلے رمضان میں بھی ایک سورہ کی تفسیر ہم نے دیکھا تھا، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن سے ہی لوگوں کو جوڑا جائے، قرآن ہی سے زیادہ سے زیادہ کچھ باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں جو بھی ہو سکتا ہے۔ آج یہ جو سورہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس میں 18 آیتیں ہیں، چھوٹی سورہ ہے، 18 آیتیں ہیں، لیکن بہت ہی جامع سورہ ہے۔ اور اس کو بعض مفسرین نے سورۃ الاخلاق بھی کہا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق اور آداب بیان کیے ہیں۔ اخلاق یا ادب اللہ کے ساتھ، یا ادب رسول کے ساتھ ہو، یا ادب ایک انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہو، یا ادب انسان کا دوسروں کے ساتھ ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جو ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے، بہت ساری گندگیوں سے ہمارے دلوں کو صاف کرتی ہے، کیونکہ انسان کے اعمال ہیں، اس کی جو زندگی ہے نا، وہ اس کے دل کی اصلاح پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر دل بگڑ گیا تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ انسان کا جو دل ہے وہ گاڑی کی اسٹیئرنگ ہے، اسٹیئرنگ جہاں گھومتی ہے پوری گاڑی وہیں گھوم جاتی ہے۔ ایسے انسان کا دل ہے، اگر وہ گندا ہو گیا، وہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، تو اس کی زندگی میں جو اعمال ہیں وہ اپنے آپ بگڑ جائیں گے، اور جب اعمال بگڑ جاتے ہیں تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ پورا معاملہ انسان کے دل پہ ڈیپینڈ ہے۔ اس لیے جتنے نبی دنیا میں آئے آپ دیکھیں گے سب نے سب سے زیادہ محنت انسانوں کے دل پہ کیا ہے، دلوں پہ کیا ہے، کیونکہ سارا معاملہ وہیں سے ہے۔ انسان کی زندگی کا بگڑنا اور اس کی زندگی کا سدھرنا سب وہیں پہ، اسی پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو اس سورہ میں یہ بات بھی ہے کہ اپنے دلوں سے کون کون سی گندگی کو نکالنا چاہیے، وہ بات بھی اس سورہ میں آئے گی، اور اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ ہم شروع کرتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ہم تفسیر میں نہیں جائیں گے، بہت زیادہ، کیونکہ مختصر وقت میں یہ 18 آیتیں، اس کا ایک سادہ سا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہمارے سامنے آ جائے، یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں تقریباً 5 بار جو ہے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، 5 بار۔ اچھا، ایمان والوں سے بار بار جو خطاب کیا گیا وہ کیوں؟ بار بار یا ایھا الذین آمنوا یہ جتلایا گیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے، واقعی تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے، تمہارا دعویٰ رسول پر ایمان کا ہے، تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر دعوے میں سچے ہو تو یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے، اور اگر دعوے میں جھوٹے ہو تو کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں یہ سب اعمال ہیں تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تم زبان سے چاہے کتنا بھی ایمان کا دعویٰ کرو، اگر تمہاری زندگی میں یہ سب اعمال ہیں، یہ سب چیزیں ہیں جو یہاں روکا گیا ہے، تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اس کی شروعات اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ایسی سورہ ہے نا، 18 آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ کا جو لفظ اسم الجلالہ 28 بار آیا ہے، 18 آیت میں 28 مرتبہ اللہ کا نام صرف آیا، اور بار بار جو ہے تقویٰ کا ذکر آیا۔ تو ہم دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے شروعات جو کی ہے،
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ادب بتایا اللہ اور رسول کے ساتھ ہمارا ادب کیا ہونا چاہیے، پہلی آیت میں، پہلی آیت اس کی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، خطاب کس کو ہے؟ ہم سب سے پہلے کون تھے سامنے ایمان والے؟ صحابہ تھے۔ جب یہ آیت اتری تو سب سے پہلے کون؟ صحابہ تھے ایمان والے، تو ان کو خطاب کیا گیا، اور رہتی دنیا تک جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ پہلا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یہ پہلا حکم ہے اے ایمان والو۔ یہ پہلا ادب ہے ایک انسان کی زندگی میں کہ اللہ کی جو شریعت ہے نا، اللہ کا جو قانون ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول کے ذریعہ، کسی بھی شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اللہ کے کسی حکم کے معاملے میں، رسول کے کسی حکم کے معاملے میں، ہماری زبان اور ہمارا کوئی عمل، ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ہو یا ہماری زندگی میں کوئی عمل ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جہاں اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، حکم آ جائے، آگے نہیں بڑھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی قول، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ، کبھی کوئی ایسی بات نہیں بولنا کہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کا حکم ہے، لیکن ہم جو ہے اس شریعت کے اس حکم کو یا اللہ رسول کے حکم کو ہم پیچھے کر کے اپنی بات آگے کریں۔ ٹھیک ہے یہ ہے لیکن نہیں، کبھی نہیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ اللہ اور رسول نے حکم دیا ہو یا منع کیا ہو لیکن تمہارا کوئی عمل اس کے خلاف ہو، آگے نہیں بڑھنا۔ کبھی بھی دین کے معاملے میں اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یہ ہر معاملے میں آتا۔ بہت ہی اہم شروعات یہاں سے ہوئی ہے، صحابہ کی تربیت کی جا رہی ہے، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اللہ کا کوئی حکم آ جائے، سرنڈر، آگے کچھ بولنا نہیں، چپ رہنا، آگے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرنا اللہ سے۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو اور سارے احوال، تم کہیں بھی ہو اور کچھ بھی بول رہے ہو، اللہ سن رہا ہے۔ اگر تم رسول کی مجلس میں بھی وہ بات نہیں بولے جو تمہارے دل میں ہے، بعد میں جا کے باہر بول رہے ہو، رسول کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، یہاں تو تم نہیں بولے، باہر جا کر کے، یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں، تمہارے اللہ سننے والا ہے۔ اگر تم یہاں سے جانے کے بعد بھی کچھ دین کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں کوئی خلاف گفتگو کرتے ہو نا، اللہ سننے والا ہے، علیم اور تمہاری حالتوں کو جاننے والا، تم کیا کر رہے ہو۔ یہ ڈرایا گیا، ڈر، اللہ سننے والا ہے ساری چیزوں کو اور جاننے والا ہے ساری چیزوں کو، تو ڈر رہنا چاہیے اللہ کا۔ تو یہ پہلا حکم ہے اللہ اور رسول کے ساتھ ہمارا ادب کیا ہے۔ کبھی بھی شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی عمل آگے نہیں جانا چاہیے، پیچھے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 2 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب یہاں خاص نبی کے ساتھ ادب، پہلے میں اللہ رسول دونوں تھے، پوری شریعت تھی، پورا دین تھا، حکم آ گیا، آگے نہیں۔ اب یہاں رسول کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے رسول کا جو مقام ہے نا اللہ کی نگاہ میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ہمارے دلوں میں احترام رہنا چاہیے۔ رسول کا جو ادب اللہ نے اس آیت نمبر 2 میں بیان کیا ہے، کتنا بڑا ادب ہے نبی کا۔ اور اللہ کی نگاہ میں سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جن کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور آپ اپنی قبر سے نکلیں گے، جن کو آخرت میں سب سے پہلے عزت کا لباس پہنایا جائے گا، جن پر ایک بار درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں کیا ان کا مقام ہوگا، آپ غور کریں کہ جن کے اوپر ایک بار آپ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، 10 رحمتیں اللہ کی آپ کے اوپر آتی ہیں۔
اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب اگر کوئی اس زمین پر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یہاں ادب بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو۔ اگر کبھی بیٹھے ہو مجلس میں، صحابہ کی تربیت کی جا رہی، نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو، کبھی تمہاری آواز، نبی کوئی بات کر رہے ہیں، کچھ بات ہو رہی ہے، تمہاری آواز نبی کی آواز پہ بلند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت جب اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجلس میں آواز سے بولنا بند کر دیا۔ نبی کی مجلس میں سائے سائے بولتے تھے، ایک دم چپکے چپکے، کہیں ایسا نہ ہو نبی کچھ بول رہے ہیں اور ہماری آواز نبی کی آواز سے اوپر ہو جائے۔ اتنا ادب تھا صحابہ کا نبی کی مجلس میں۔ تو اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو تم نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند کبھی بھی، ابھی آج تو نبی نہیں ہے، تو علماء نے کہا آج نبی نہیں ہے، لیکن آج نبی کی حدیثیں ہیں، نبی کی بات ہے۔ اگر نبی کی بات آ جائے اور نبی کی بات کے مقابلے میں کوئی آدمی کسی اور کی بات کو اوپر کرے، یہ بھی اسی حکم میں آتا ہے کہ یہ نبی کی آواز پہ آواز بلند کر رہا ہے۔ نبی کی حدیث آ جائے لیکن یہ بولے فلاں صاحب تو ایسا بول رہے ہیں، فلاں کا یہ کہنا ہے، فلاں یہ فرماتے ہیں، یہ بھی نبی کی آواز پہ آواز بلند کرنا ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اللہ نے کہا نبی کی آواز پہ آواز بلند نہیں کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور یہ تو آواز بلند کرنے کی بات آئی۔ اگر کبھی نبی کو پکارنا ہوا، بلانا ہوا، تو اللہ نے کہا دیکھو تم کبھی بھی نبی کو اس طرح سے آواز دے کے نہیں بلانا جیسے آپس میں تم کسی اور کو بلاتے ہو، نہیں کرنا۔ نہ تمہاری بات آپس میں تم بات کر رہے ہو تو تمہاری بات نبی کی آواز پہ بلند نہیں ہونی چاہیے، چپکے چپکے باتیں کرنا آپس میں، نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو۔ اور اگر کبھی کچھ بولنا ہوا تو تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا کہتے ہو، کبھی بھی نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جیسا تمہارا آپس میں ہوتا ہے۔ کبھی بلانا ہوا تو جیسے علماء نے کہا یا محمد کہہ کے نہیں، بالکل نہیں جیسے کہ تم کسی انسان کو بلاتے ہو یا فلاں نہیں، نبی کا نام لے کے نہیں۔ اور اللہ نے پورے قرآن میں نبی کو کبھی اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا، یا محمد نہیں کہا کہیں اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جہاں بلا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدمل، یا ایھا المدثر، اللہ نے کہیں نام نہیں لیا۔ اور نبیوں کے بارے میں آپ دیکھیں، یا آدم، یا نوح، یا عیسی ابن مریم، یا موسیٰ، اللہ نے نام لیا نبیوں کا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا۔ کہا تم جب نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو، کبھی اگر بلانا ہوا کچھ تو نبی کو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو تم باتیں بلاتے ہو نا، نہیں، کبھی نبی کو اس طرح مخاطب نہیں کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ اللہ نے آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں اللہ تمہارے اعمال کو برباد نہ، نقصان کیا ہوگا اگر تم نے ایسا کیا؟ اگر کبھی نبی کی آواز پہ آواز بلند کیے تو، یا آپس میں ایک دوسرے کی طرح نبی کو بلا لیا تو کیا ہوگا؟ اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اگر نبی کو تکلیف ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر تم نے نبی کو بلا لیا ایسا اور نبی کو برا لگ گیا، اگر نبی کو تمہاری بات بری لگی تو یاد رکھنا رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر وہ ناراض ہو جائے گا۔ نبی ناراض تو رب ناراض ہو جائے گا، اور رب ناراض ہو گیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد کر دے گا، ساری نیکیاں چلی جائیں گی۔ کیونکہ رسول اگر ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا وانتم لا تشعرون، تم کو شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ رسول کا ادب ہے۔ آج ہمارے سامنے رسول نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں ہیں۔ حدیثوں کے تعلق سے بھی ہمارا وہی معاملہ ہونا چاہیے۔ جب رسول کی ہم بات کوئی پڑھیں، رسول کی کوئی حدیث پڑھیں، دل میں عظمت سے بھر جانا چاہیے۔ آدمی
اس کو جو ہے بس ٹھیک ہے پڑھ لیا. دل عظمت سے بھرنا میرے نبی کی بات ہے، یہ رسول کا کلام ہے، یہ اس شخصیت کا کلام ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مقدس ہستی ہے. حدیثیں پڑھتے وقت بھی رسول کا وہ احترام دل میں رہنا چاہیے، یا رسول کی بات آ جائے تو احترام رہنا چاہیے. تو یہ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر تم نبی کی مجلس میں ایسا تم نے کیا، بات کرنے میں نبی ناراض ہو جائیں گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے. آگے اللہ نے نمبر 3 آیت نمبر میں فرمایا ان الذین، اب یہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے. پہلے میں منع کیا رسول کی آواز پہ آواز بلند نہیں، پست آواز. آگے ادب بتایا جا رہا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے اس کی تعریف کی جا رہی ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ نے کہا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو آوازیں پست رکھتے ہیں. یہ ان صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے جو یہ آیت نازل ہونے کے بعد ان کی آوازیں بالکل سائیں سائیں چل رہی تھی، ایک دم خاموش رہتے تھے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے اللہ کے نبی کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کیا بولے. جب تک نبی دوبارہ نہیں کہتے تھے بولتے نہیں تھے، دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا. تو یہ اللہ نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم، جن لوگوں نے نبی کے سامنے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چیک کر لیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے. امتحن اللہ، جیسے کوئی سونے کو بھٹی میں ڈال کر کے کیا نکلے گا، اگر اس کو چیک کرے سونا ہی نکلے گا. جیسے اللہ نے ان کے دلوں کو نا بالکل چیک کر لیا ہے. کیا ہے اس دل میں؟ تقوی ہی ہے. تقوی کے لیے ان کے دلوں کو اللہ نے بالکل چیک کر لیا. ان کے دلوں میں تقوی، اللہ کا ڈر ہے کہ ایک بار رسول کا اللہ کا حکم آ گیا چپ. یہ ہے یہ دل والے. دیکھیے اس لیے میں نے کہا نا دلوں اس سورہ میں نا اپنے دلوں کی جو ہے صفائی بہت ضروری ہے. اللہ نے کہا ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے بالکل جو ہے سمجھیے کہ پسند کر لیا، یا ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے بالکل چن لیا ہے، یا آزمائش یا چیک کر لیا اللہ نے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور انہی کے لیے بڑا اجر ہے. بڑا اجر ہے. مغفرت اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ، صحابہ کے لیے معافی کا پروانہ، اور اب بعد میں قیامت تک آنے والے جو لوگ بھی اس پہ اتریں گے ان کے لیے معافی کا پروانہ. وہ اجر عظیم اور بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اب یہاں ایک اور بات بتائی جا رہی. کچھ ایسے لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آ کر کے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیتیں اچھی تھیں، لیکن کبھی کبھی آدمی جاہل ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے. نیت کا صاف ہوتا ہے لیکن ادب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو کسی بھی عالم کے پاس بھی آ کر کچھ بھی بول دیا پٹاخ سے. اس کی نیت صحیح ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں ذکر کیا ہے اور اللہ نے بھی ان کی رعایت کیا، ان کو معاف کیا ہے، لیکن بتایا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ اے نبی بے شک جو لوگ آپ کو آپ کے گھر کے یا آپ کے حجرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر کے باہر، اور آپ کا نام لے کے، یعنی آپ کو آواز دیتے ہیں. کبھی کوئی کام پڑ گیا، کچھ لوگ تھے جو دیہات وغیرہ کے لوگ تھے، کبھی نبی کے پاس آنا ہوا کچھ کام کے لیے، اور ابھی نبی اپنے گھر میں ہیں، آرام کا وقت ہے، یا اپنے گھر کے کاروبار گھر میں بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے جو ہے گھر کی فیملی کے ساتھ ہیں، کچھ کام کاج میں ہوں گے. تو ادب بتایا گیا کہ اگر گھر میں ہیں تو انتظار کرو بھائی، نکلنے کا انتظار کرو، چپ رہو، خاموش رہو، بیٹھو، انتظار کرو. نبی نکلیں گے تو بات کر لینا. لیکن کچھ لوگ آ کر کے باہر جو ہے، اب کام تھا ان کو، پھٹافٹ آئے اور آواز دینا شروع گھر کے باہر. اللہ نے کہا اے نبی جن لوگوں نے آپ کو آپ کے گھر کے باہر سے آواز دیا نا آپ کو بلانے کے لیے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں جو اکثریت ہے نا وہ سمجھ نہیں رکھتی ہے، نا سمجھ ہے. سب نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت جو میجارٹی ان کی ہے نا سمجھوں کی ہے. نیت اچھی ہے، کسی بری نیت سے آپ کو نہیں بلا رہے ہیں، کچھ مسئلہ ہوگا پوچھنے کے لیے،
آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن اکثر ناسمجھ ہے، نہیں بلانا چاہیے تھا ان کو۔ بھائی نبی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی ذمہ داریاں تھیں، کتنا بوجھ تھا آپ کے اوپر، دعوت کا بوجھ الگ، گھر کی ذمہ داریاں الگ، لوگوں سے ملنا الگ، لوگوں کی اصلاح کرنا الگ، لوگوں کے فیصلے کرنا الگ، وفد ملنے آ رہا ان سے ملنا الگ، لوگوں کو بھیجنا ہے، ٹیم بھیجنا ہے بنا کر کے مدینے کے باہر رکھوالی کے، ان کا الگ کتنا کام تھا۔ نبی تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے اپنے گھر میں گئے تو کم سے کم لحاظ تو کرو۔ یہ ادب بتایا جا رہا ہے، اس میں علماء نے اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کم سے کم اس طرح کے جو بڑے علماء ہیں، جو رات دن دعوت کا کام کرتے ہیں، یا ایسے جو بھی لوگ ہیں، عمرہ ہیں، حکمہ ہیں، ان سب کے ساتھ یہ ادب ہونا چاہیے۔ آدمی انتظار کرے، ایسا نہ ہو کہ فوراً بس فٹافٹ نہ دیکھے کہ بھئی آرام کا وقت ہے، نہ یہ دیکھے کہ نہیں کرنا، دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اکثرہم لا یعقلون، اکثریت جو ہے نا عقل نہیں رکھتی، جن لوگوں نے ایسا بلایا نا اکثر جاہل ہے، تھوڑا عقل نہیں رکھتی۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ تھوڑا انتظار کر لیتے گھر کے باہر، یا تھوڑا سا رک جاتے باہر، جیسے آپ کو کسی کا انتظار کرنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بھئی ابھی آرام کا وقت ہے، تھوڑا ویٹ کر لو، تھوڑا رک جاؤ بھئی، باہر رک جاؤ یا کہیں انتظار کر لو، ویٹ کرو۔ تو اللہ نے کہا اگر تھوڑا صبر کر لیتے، تھوڑا انتظار کرتے، یہاں تک کہ آپ خود نکل کے آ جاتے، آپ کے نکلنے تک کا ویٹ کر لیتے، تو لکان خیر اللہ، بہت بہتر ہوتا ہے ان کے لیے، اچھا ہوتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ نے آگے ان کو معاف کیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ نہیں کیا، پکڑ آ سکتی تھی، اتنی بے ادبی پر اللہ پکڑ سکتا تھا۔ رسول کو بلایا جائے گھر کے باہر، آواز دے کے بلا رہے ہیں، اللہ پکڑ سکتا تھا، لیکن اللہ نیتوں کو جانتا کہ نیت اچھی ہے، لیکن تھوڑا جہالت ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ نے کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنا، ٹھیک ہے اللہ نے معاف کیا ان کو، آئندہ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے جو ہے ایک اور جو ہے سماجی اعتبار سے، یا اتنا اللہ اور رسول کا ادب ہو گیا، پھر رسول کا ادب ہو گیا، پھر اس کے بعد اب جو ہے سماج کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور ادب بتا رہا ہے، یعنی بہت بڑا یہ اللہ کی طرف سے، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں دیکھیں یہاں بھی ایمان والو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، اچھی طرح سے چیک کرو۔ فاسق مطلب نافرمان، بہت زیادہ گناہوں میں لت پت رہنے والا، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان ہو بھائی، فاسق ایسا نہیں کہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو چیک کرو، یعنی اگر کوئی آدمی دیکھتے ہو کہ بہت زیادہ گناہوں میں لت پت ہے، بہت زیادہ دیندار نہیں ہے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، فاسق گناہوں میں ہمیشہ، اگر کوئی نیوز لے کے آیا تو فوراً اس کی نیوز مت لو، فتبینوا، اچھے سے تحقیق کرو، چیک کرو، صحیح بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، چیک کرو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں تم اس کے نیوز پر، اس کی خبر پر کچھ ایسا نہ کر بیٹھو، نقصان نہ کر بیٹھو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، اپنے کیے پر تم پچھتاؤ گے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اسی آیت کو دلیل بنا کر کے سارے محدثین نے کہا، جو اتنا عظیم الشان علم اصول حدیث کا، اسی آیت کو دلیل بنا کر کے محدثین نے کہا کہ جب دنیا کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو، تو نبی کی بات تو سب سے زیادہ افضل بات ہے۔ اگر نبی کے بارے میں کوئی بولے گا کچھ تو پہلے اس کی بات چیک کرو، صحیح بول رہا جھوٹ بول رہا، کہاں سے خبر لے کے آیا۔ اگر نبی کے نام پر کوئی شخص آ کر کے حدیث بیان کرے تو اس کو چیک کیا جائے گا کہ یہ خبر صحیح ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی آیت کو دلیل بنایا گیا کہ اللہ نے دنیا کے بارے میں کہا کہ نقصان اٹھا سکتے ہو، تو نبی کی بات تو دنیا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سارے محدثین نے اصول بنایا چیک کرنے کا، کوئی بھی آدمی رسول کے نام پہ کوئی حدیث بولتا تو چیک، اس لیے محدثین نے 1,00,000 راویوں کا بائی ڈاٹا چیک کیا۔ آج بھی جا کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی راوی کے بارے میں، آپ کو دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں ملے گا،
کوئی ایسے کسی بھی دھرم، کسی بھی آپ جو ہے مذہب میں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ جس کے یہاں 1,00,000 راویوں کا بایو ڈاٹا ہو۔ حدیث کے فیلڈ میں آپ دیکھیے، رسول کی بات کو چیک کرنے کے لیے محدثین نے 1,00,000 لوگوں کی زندگیاں چیک کر لی ہے، زندگیاں پوری ٹٹول ڈالی ہے۔ یہ کیا کرتا تھا، کس سے ملا، اس کا استاذ کون تھا، کیا یعنی زندگی میں جھوٹ بولا کہ نہیں بولا، کیا پورا بایو ڈاٹا آپ جا کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ ایک کلک ماریے کمپیوٹر میں، آپ کو سارا اس کا بایو ڈاٹا آ جائے گا سامنے۔ تب جا کے ہمارے پاس حدیث آتی ہے۔ ہم جب بولتے ہیں نا یہ حدیث صحیح ہے، مطلب اتنے سارے لوگوں کو چیک کرنے کے بعد اتنا سب کچھ، تب جا کے یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں، وہ نیوز پیپر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے دل میں کتنی عظمت بھرنی چاہیے جب آتا ہے حدیث صحیح ہے، مطلب یہ صاف ستھری نبی کی بات ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ڈاؤٹ فل ہے، یہ ڈاؤٹ فل ہے، نبی کی بات ہونے میں ڈاؤٹ ہے یہ۔ تو یہ جو اللہ نے کہا نا چیک کرو، کوئی بھی خبر لے کے آ رہا ہے تو دنیا کے معاملے میں بھی ہمیں، ہاں کبھی کبھی آپ دیکھیے کوئی بھی آدمی خبر لے کر کے آتا ہے، ہم اس کی بات مان لیے، اللہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات مان کے کچھ کر بیٹھو، اور کیا ہوگا پھر؟ نقصان اٹھاؤ گے، چاہے دین کا معاملہ ہو تو بھی نقصان۔ ایک آدمی جھوٹی حدیثوں کو لے کے عمل کر رہا ہے، نقصان کیا ہے اس کا؟ اللہ کے یہاں کچھ ملنے والا اس کا نہیں ملنے والا ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آج سماج میں کتنے سارے شرکیات اور بدعات کے پھیلنے کا جو نتیجہ ہے وہ جھوٹی حدیثیں ہیں، سب اس کی بیس اور بنیاد اسی پہ ٹکی ہوئی ہے، جھوٹی حدیثیں۔ اس کو بنیاد بنا کر کے عقیدہ گڑھا گیا، عقیدہ بنایا گیا، کتنی ساری بدعتیں۔ تو اللہ نے کہا نقصان ہے، نقصان اگر تم چیک نہیں کرو گے نقصان۔ دنیا کے معاملے میں کوئی آدمی آگے خبر دے دیا آپ کو، آپ نے اس کو پوچھا اوچھا نہیں، پھٹاک سے جو ہے اس کی بات مان لیا اور جا کر کے کچھ نہ کچھ کر دیا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ کا یعنی قبیلے کا ہے یا کوئی دوست ہے، آ کے آپ کو بولا وہ فلاں شخص نے مجھ کو مارا، آپ نے اس کی بات سنی اور جا کر کے 2-4 ہتھیار لے کر کے جا کر کے اس کو پیٹ پاٹ کے رکھ دیا اور ہاسپٹل پہنچا دیا اس کو۔ بعد میں معلوم چلا غلطی اسی کی تھی، غلطی میرے بھائی کی تھی۔ آپ نے اس کی بات سنی کہ فلاں لوگوں نے ہم کو مارا، آپ تو دوستی اور اپنا سن کر کے جا کر کے پیٹ پاٹ کر رکھ دیا اس کو، کیوں مارا تم نے؟ بعد میں تحقیق جب کیا تھا تو معلوم ہوا اچھا یہ تھا، یہ وہاں جا کر کے اس قبیلے میں اس گلی میں جا کے لڑکی چھیڑ رہا تھا، تبھی ان لوگوں نے مارا تھا اس کو، لیکن آپ نے تحقیق نہیں کیا، پیٹ پاٹ کے جا کے رکھ دیا۔ پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ بعد میں شرمندگی، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اللہ نے کہا فتبینوا، تحقیق کرو، کوئی بھی آپ کے پاس آ رہا ہے نا، کوئی خبر دے رہا ہے، چیک تو کرو۔ یا تو اتنی عدالت والا ہے کہ ہاں بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ایسا آدمی اگر ہاں بالکل سچا تو ٹھیک ہے بھائی۔ یہاں اللہ نے کہا فاسق، یعنی جو گناہوں میں لت پت ہے، ایسا آدمی آ کے بول رہا بہت دیندار نہیں ہے، بہت متقی نہیں ہے، آ کے بولا، چیک کرو، بغیر چیک کیے تحقیق کیے، چاہے ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، بغیر تحقیق کیے ہم آگے نہ بڑھیں۔ یہ اللہ کا، یہ سماج کے لیے بہت اہم اصول ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور بات، ایک ادب بتا رہا ہے کہ اور جان لو اچھی طرح کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے اچھی طرح جان لو تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، یعنی رسول کے درمیان، یعنی آپ دیکھیے سارے صحابہ کو معلوم تھا کہ رسول موجود ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے جان لو رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، یعنی یہ جتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی ہمیشہ احساس رکھو، تم نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو، کوئی فیصلہ نبی کا ہو رہا ہے تو کبھی بھی تمہارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیسا ہو گیا، یہ فیصلہ کیسے آ گیا، دل میں ذرا بھی نہیں، رسول ہیں۔ اور کبھی اپنی مان لیجیے رسول کبھی کبھی مشورہ بھی لیتے تھے، اللہ کے نبی مشورہ بھی لیتے تھے لوگوں سے، لیکن اگر مان لیجیے تمہاری بات نہیں سنی گئی، رسول نے اپنی بات کہی یا فیصلہ نبی کا ہے، تو تمہارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ایسا یہ کیا، نہیں۔ اللہ نے کہا جان لو تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ اللہ نے کہا اگر رسول تم میں سے اکثریت کی بات ماننے لگ جائیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تمہاری سننے لگ جائیں۔ اب ہر آدمی کی رائے الگ الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے،
کوئی آدمی اپنی رائے دے رہا ہے، کوئی فلاں رائے دے رہا ہے، فلاں اپنی رائے دے رہا ہے، کیا رسول کے لیے ممکن ہے سب کی رائے لے لیں؟ اللہ نے کہا اگر تم میں سب کی بات، اکثریت کی بات سننے لگ جائیں مصیبتیں پڑ جاؤ گے، اس لیے ایک دم خاموش رہو، رسول جو فیصلہ کر دیں وہی صحیح ہے، چپ رہو۔ اپنی اپنی رائے تم نے ٹھیک ہے دیا، لیکن اپنی اپنی رائے دینے کے بعد یہ نہیں کہ میری رائے ماننی چاہیے، نہیں، رسول کو اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن فیصلہ نبی کا ہی آئے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا اگر تم میں سے اکثریت کی بات ماننے لگ جائیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ سب کی رائے الگ الگ ہے، سب کی سوچ الگ الگ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو تمہارے لیے اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ ایمان بس رسول نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا خلاص یہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے، اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل میں اس کو خوبصورت بنا دیا۔ کیا الفاظ آپ دیکھیں، زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، ایمان کو خوبصورت بنا دیا۔ یعنی ہمیشہ ہم کہیں بھی رہنا، ہمارے دل میں سب سے قیمتی کیا ہونا چاہیے؟ ایمان۔ یہ وہ دولت ہے نا، دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے ہے ایمان، اور یہ گھٹتا بڑھتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے اتنا مضبوط زندگی میں عمل دکھتا ہے، جیسے جیسے یہ گھٹتا ہے ویسے ویسے زندگی میں عمل بھی کم ہوتا ہے۔ یہ بیٹری ہے، بالکل جتنی پاورفل بیٹری ہوتی ہے اتنا موبائل اچھا چلتا ہے، ہاں ایسے یہ ایمان جو ہے نا، ایمان ایک بیٹری کی طرح انسان کے عمل کے لیے، جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے اتنا مضبوط عمل ہوتا ہے۔ وہ کمزور، اللہ نے کہا اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے اور تمہارے دلوں میں اس کو خوبصورت بنا دیا ہے، تم کو ایمان سے محبت ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر لیا ہے کیا چیز؟ تین باتیں، کفر، فسوق یعنی فسق، والعصیان نافرمانی۔ کفر، فسق اور نافرمانی یہ اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا، یعنی ہمیشہ اپنے ایمان کو ان تین چیز سے بچانے کا۔ یہ تینوں ایمان کی مخالف ہے۔ کفر، ایسا کوئی جملہ نہیں بولنا، کوئی کام نہیں کرنا جو کفر ہو، جس کو اللہ رسول کی نافرمانی والا معاملہ ہو، ہاں کفر انکار والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فسق گناہ، کبیرہ گناہ، اور عصیان یہ فسق سے تھوڑا نیچا ہوتا ہے، تھوڑا کم ہوتا ہے، نافرمانی کوئی بھی عام نافرمانی۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں جن کے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط ہے، اور ایمان کے مقابلے میں ایمان کو نقصان پہنچانے والا کفر، فسق، عصیان یہ ان کے ایمان میں نہیں ہے، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ بھلائی، ہدایت یہی لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کسی کے دل میں ایمان بیٹھا دیا اور اس کے دل میں کفر سے نفرت، فسق سے نفرت اور نافرمانی سے نفرت دل میں ہے، یہ آپ سمجھ جاؤ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہم کو اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے، دلوں کو چیک کرنا چاہیے۔ ہاں کیا ہمارے دل میں گناہ سے نفرت ہے؟ اپنی تنہائیوں میں دیکھنا، تنہائیوں میں آج ہماری تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں۔ ہم کو گناہ سے نفرت ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو ہر اس چیز سے نفرت ہے کہ نہیں جو اللہ کو ناپسند ہے؟ اللہ اور رسول نے جس سے منع کر دیا ہے وہ زندگی میں نہیں رہے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو اللہ نے کہا نا فضلا من اللہ والنعمہ، یہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کا فضل اور اس کی نعمت یہ ہے کہ تمہارے دل میں کفر اور فسق اور نافرمانی یہ دور ہو جائے، تمہارا دل نفرت ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری کی کہ ایمان کی مٹھاس جو ہے نا، ایمان کی لذت اور مٹھاس، تین چیزیں، تین دوائی بتایا گیا۔ ہاں دوائی ہے وہ کہ جس کے دل میں تین چیزیں ہوں تو وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس پا، ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت اس کو ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس، اللہ اور رسول سے محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں ہو، ساری چیزوں سے بڑھ کے اللہ رسول کی محبت ہو۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ کہا کہ اب دنیا میں جس سے بھی محبت کرے اس کی بنیاد اللہ رسول ہو،
ان کی وجہ سے محبت کرے، اللہ اور رسول کی وجہ سے کسی سے محبت کرے۔ نمبر 3 کیا کہا؟ وہ کفر میں جانا، کفر جہاں بھی اللہ رسول کا انکار ہو، کفر کی ساری چیزوں سے اس کو نفرت ہو، اور ایسے نفرت ہو جیسے آگ میں جانا نفرت ہو، تب ایمان کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں اللہ نے جو 3 باتیں کہیں نا، کفر اور فسق اور عصیان، نافرمانی، اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے دل کے لیے اللہ نے ناپسند کر لیا ہے، یہ ایمان کے مخالف ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ایمان کو، میں نے کہا نا، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں ایمان کو گھٹا دیتی ہیں۔ آج ہمارے ایمان کا لیول یقیناً کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ، نافرمانیاں۔ تو اللہ نے کہا یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، سب جاننے والا ہے، اور حکیم، حکمت والا ہے، اس کے فیصلے سب حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اب یہاں دیکھیے الگ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بہت جامع حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مومنوں میں سے 2 جماعت آپس میں لڑ پڑیں، اب یہ جماعت بھی ہو سکتی ہے، 2 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ طائفہ میں 2 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور 2 گروپ بھی ہو سکتا ہے، 2 جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر 2 مومن جماعتیں آپس میں لڑ جائیں، 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں، تو کیا کرو؟ اللہ کہہ رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ سماج کے لیے بہت بہترین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم، ادب بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ ہمیں چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو، ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ نہیں؟ صلح کرانے والی کوالٹی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہم کسی 2 لوگوں کے جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں اور یا ان دونوں میں اصلاح کراتے ہیں؟ چیک کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے تو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم عمل کر رہے ہیں، ایمان سلامت میں ہے، دل میں ایمان مضبوط ہے۔ اور اگر ہم صلح کے بجائے اور ہوا دیتے، 2 بھائیوں میں اختلاف ہے، ہم اور زیادہ اس کو ہوا دے رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اور زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں طلاق ہو جائے، ختم ہو جائے معاملہ، صلح نہیں کرا رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سینٹر پہ معاملہ آتا ہے۔ کبھی کبھی میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں، لیکن جو آجو باجو کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھوپھا ہے، وہ ماموں ہے، وہ کھالو، نہیں بالکل نہیں، ابھی ملنا نہیں دینا۔ تو ایسے لوگ آتے ہیں کہ رشتوں کو خراب سائڈ والے کر دیتے ہیں، جبکہ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ مل جائے۔ اللہ نے کہا اگر 2 لوگوں میں آپس میں 2 لڑ پڑیں تو اللہ نے کہا ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی، دوسری جماعت یا دوسرا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی دوسرے پر بغاوت کرے، مطلب حد کو پار کر جائے، یعنی شریعت کے مطابق وہ مسئلے کو حل نہ کرنا چاہے، 2 لوگ ہیں، دونوں کی اصلاح، بھائی چلو بیٹھو دین کی روشنی میں حل کر لیتے ہیں، کیا بھائی بیٹھو اللہ رسول کی جو فیصلے کیا ہیں، بھائی جھگڑے کا فیصلہ کیسے کریں گے، شریعت کی روشنی میں کر لیتے ہیں۔ اب کوئی کہے نہیں ہم کو شریعت نہیں ماننا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، وراثت کے مسئلے آتے ہیں ہمارے ہاں، جب بٹوارا کرو، یہ بہن کا حصہ فلاں، ہم کو نہیں ماننا ہونا ہے۔ تو یہ آدمی، یہ باغی ہے، یہ باغی اسلام کا ہے، یہ اللہ رسول کے حکم کا باغی۔ اللہ فرماتا ہے جب فیصلے کرنے لگو، صلح کرانے لگو 2 لوگوں جھگڑے میں، اور کوئی ایک بندہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہو، اللہ کہہ رہا فقاتل التی تبغی، تو ایسا جو شخص ہے نا، قتال کرو اس سے، یعنی پورا دباؤ، ہر طرح سے اس کو راضی کرو، پاور کا بھی استعمال کرو۔ تو ایسے لوگ ہونا چاہیے سماج میں، ہر آدمی تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک دبدبا ہوتا ہے، ایک پاور ہوتا ہے، جیسے گاؤں کا پردھان ہے، یا گاؤں کا سماج کا مکھیا ہے، یا کوئی جو آدمی اپنے کسی بھی طرح سے اپنے پاور کا استعمال کر کے دباؤ ڈال سکتا ہے، تم کو ماننا پڑے گا، شریعت کا حکم ہے، یہ چلے گا نہیں، کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شریعت سے ہٹ کے بغاوت پہ جائے کہ بھئی نہیں ہم کو صلح نہیں کرنا، ہم کو صلح نہیں کرنا ہے، ہم کو ہمارے مطابق چاہیے، اللہ نے کہا جو بغاوت کر رہا ہے اس سے لڑو کا مطلب یہ کہ پورا فورس کرو، لگاؤ اس کو، دباؤ ڈالو، طاقت کا استعمال کرو۔
اور اللہ کہہ رہا ہے حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ نہ آئے، راضی نہ ہو جائے، ہاں بھائی ٹھیک ہے اب آپ جو فیصلہ کرو شریعت کے مطابق ہم مانتے ہیں، جب تک نہیں آتا تب تک پورا اس کے پیچھے لگ رہو۔ اللہ کہتا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ لوٹ آتا ہے تو اب دونوں کے درمیان صلح کراؤ، کیسے؟ دین کی روشنی میں، بالعدل، عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ اللہ نے کہا دونوں کے درمیان کیسے فیصلہ کرو؟ عدل کے ساتھ۔ یہ نہیں دیکھنا یہ رشتہ دار ہے میرا، یہ اپنا والا ہے، نہیں، عدل۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کہتے ہیں جس کا جو حق ہے اس کو دینا، یہ عدل ہے۔ عدل، احسان اس سے بڑا ہوتا ہے، عدل سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ لیکن عدل یہ ہے کہ جس کا جو حکم، جس کا جو حق ہے وہ دے دینا۔ اللہ نے کہا عدل کے ساتھ فیصلے کر دو۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیے عدل کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دو لوگوں کے درمیان بیٹھے تو جس کی طرف سے بیٹھتا ہے نا اسی کے حق میں بولتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اکثر، دیکھیے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو جس کی طرف سے گیا نا عام طور پر اسی کی فیور۔ اگر مان لیجیے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اب وہ لڑکی کی طرف سے گیا ہے، بلا کے لائے بھائی چلیے آپ بھی، ہاں، تو ساری غلطی لڑکے میں بولے گا، ہاں تم غلط ہو، ہاں تم غلط، فیور لڑکی کے لیتا ہے۔ اور اگر بیٹا ادھر سے آیا ہے تو وہ سب لڑکی کی غلطی ہے۔ اللہ نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل۔ ہمارا بھائی بھی اگر غلط ہے تو غلط ہے، یہ بولنے کی جرات آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن اچھے اچھے لوگوں کی زبانیں رک جاتی ہیں جب اپنا معاملہ ہوتا ہے، اچھے اچھے جج کی قلم رک جاتی ہے جب اپنا معاملہ ہوتا ہے، وہاں عدل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر صلح کرا رہے ہو دو لوگوں کے درمیان، عدل، عدل۔ وَأَقْسِطُوا، اللہ نے آگے اور زیادہ واضح کیا، وَأَقْسِطُوا، انصاف کرنا، انصاف، انصاف، یعنی جو جس کا حصہ ہے اس میں کمی زیادتی نہیں، ملنا چاہیے اس کو، چاہے تمہارا اپنا ہو، چاہے نقصان تمہارے اپنے بھائی کا ہو، اپنے گھر کا ہو، اپنی بیٹی کا معاملہ ہو، کسی کا بھی ہو، اگر عدل کے خلاف نہیں جانا چاہیے، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ اچھا بدلہ کیا بتایا؟ ان اللہ یحب المقسطین، اور یاد رکھو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ بدلہ ہے۔ اور اب حدیث میں دیکھیے، میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، اب دیکھیے کہ بہت مشہور روایت، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا کون؟ جو دنیا میں انصاف کرتا تھا، دنیا میں انصاف کرنے والا، گرچہ وہاں عادل کا ذکر ہے لیکن اس میں وہ عام ہے، چونکہ عادل کے پاس پاور ہوتا ہے، یعنی امام جو ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہوتا ہے، حاکم کے پاس، تو حاکم کی بات آئی، لیکن سب اس میں آتے ہیں۔ ہر بندہ جو انصاف کرتا ہے نا، چاہے اپنے گھر میں معاملہ ہو، چاہے گھر کے باہر ہو، جماعت کا معاملہ ہو، دو فرد کا معاملہ ہو، دو قوم کا معاملہ ہو، جو آدمی انصاف کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک ممبر، ایسے ممبر جو اللہ کے قریب ہیں، ان ممبروں پر اس کو بیٹھایا جائے گا، ہاں قریب اللہ کے نزدیک ممبر پہ رہیں گے وہ لوگ، عزت ہوگی اس کی۔ تو جو ہے یہ معاملہ ہے کہ انصاف سے، تو اللہ نے یہاں کہا کہ اچھا آگے دیکھیے، آگے بتایا گیا کہ انصاف کیوں کرنا چاہیے، آگے دیکھیے مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، یہ بتایا گیا، سارے جو مومن ہیں نا، سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ جو رشتہ ہے نا مسلمان کا، ایمان کا جو رشتہ ہے نا، وہ نسب سے بڑھ کے ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ایک بھائی سگا بھائی ہوتا، حقیقی بھائی جو نسب والا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے جو مومن ہیں نا، ایمان والے، سب آپس میں بھائی ہیں، بھائی، اللہ نے جوڑا اس سے۔ آپ دیکھیے مدینہ میں اوس و خزرج دو قبیلے تھے نا، آپس میں لڑتے تھے، بھائی بھائی میں اختلاف تھا، ادھر بھی اتنا اختلاف تھا، وہ تو اسلام کی، جب اسلام آیا، اسلام کی دولت نے ان کو ایک کیا، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، دلوں کو جوڑا۔ تو یہ ایمان کی جو دولت ہے، ایمان کی وجہ سے کسی کو بھائی سمجھنا، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے، جہاں بھی ایمان والا، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی، کیوں؟ وہ ہمارا کلمہ شریک بھائی ہے۔ جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہی مانتا ہے، جو کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کا بھی وہی کلمہ ہے، جو کعبہ میرا قبلہ وہی قبلہ اس کا بھی، جو اللہ کا کلام اس کا وہی میرا بھی ہے۔
اس لیے میرا بھائی ہے وہ. یہ ایمان کا رشتہ نا بہت گہرا ہوتا ہے. اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. دیکھو مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان جو ہے صلح کرا دو. اس لیے یہ کام کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے. اور بعض روایتوں میں جو صلح کرانے والے کے لیے، اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بھی بول دیتا ہے نا، صلح کرانے کے لیے، دو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے، دو بھائیوں کو ایک کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بول دیتا تو گنہگار نہیں ہے وہ جھوٹ ہے لیکن گنہگار نہیں ہے وہ، نہیں گناہ نہیں ملے گا. اللہ کی نگاہ میں دیکھیے کتنا بڑا معاملہ ہے صلح. کیونکہ اختلاف سے کیا ہوتا ہے نا، سماج میں نفرت بڑھتی ہے. دو لوگ آپس میں تو یہ نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. صلح کرا دو. اللہ نے کہا آپ اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور ڈرو اللہ سے شاید کہ وہ تم پہ رحم کرے. دیکھیے اللہ کا ڈر. رحمت کب آئے گی؟ جب صلح کرائیں گے. صلح کرانے سے اللہ کی رحمت آتی ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، یہ کام کرنا چاہیے سماج میں. آج اللہ کی کتنی رحمتیں ہم پہ رکی ہوئی ہیں. ہم دیکھیں ہمارے گھر میں، خاندان میں، رشتہ دار میں، محلے میں، کہیں بھی دیکھیں، اگر ایسے اختلافات ہیں کوشش کریں کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں. ارے کتنے ایسے رشتے، میاں بیوی، شوہر بیوی میں بات چیت نہیں ہے، سالوں سال مر گئے بات نہیں. ایسے بھی یعنی شوہر بیوی میں سالوں سال، دسیوں سال بات چیت نہیں ہے اور دونوں میاں بیوی ہیں اور مر گئے دنیا سے. ایسے کتنے ایسے بھائی میں بات نہیں ہے. تو اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں نا تو بات ان کو ملا دیں، ان کے دلوں سے وہ نفرت نکال دیں. کب تک کی زندگی ہے؟ ہم ایسے آگے بڑھ کر کے یہ کام کریں. آگے اللہ فرماتا ہے، بس یہ جو ہے 2-3 آیتیں اور ہم لیں گے، پورا نہیں لیں گے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اب یہاں ایک اور ادب بتایا جا رہا ہے. 3 باتیں اللہ نے بتائی. دیکھیے یہ بھی، اس سے بھی دل گندے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو. یہاں بھی کہا ہے، یہ 5ویں آیت آ رہی ہے جہاں ایمان والو. اللہ نے کہا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. مذاق. دیکھیے استہزاء ہمیشہ تکبر کو دعوت دیتا ہے. آدمی کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ میں بڑا، انا، میں، یہ گھٹیا ہے، یہ تکبر ہے. اور جب تکبر دل میں آتا ہے نا تو تبھی وہ مذاق اڑاتا ہے. سارے نبیوں کی دعوت کو انکار کرنے والے، مذاق اڑانے والے کون لوگ تھے؟ اللہ نے بار بار قال الملأ کیوں اللہ نے کہا؟ وہ لیڈر، سردار جو تھے، تکبر. اس لیے علماء نے کہا ملا کہتے ہیں بھرا ہوا ہو، اقتدار اور دولت کا نشہ بھرا ہوا. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اے ایمان والو کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ نے کہا کہ وہ اس سے بہتر ہو. جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ بہتر تم کو نہیں معلوم، کیونکہ بہتر کون دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس کے اندر کتنا ایمان ہے، کتنا تقویٰ تم کو نہیں معلوم. جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ جب تم سے اچھا ہو جائے، کیونکہ اصل خاتمہ ہے. اگر خاتمہ برا ہو گیا تو ایک آدمی بہت اچھا ہے لیکن لاسٹ میں خاتمہ برا ہو گیا، جہنم میں جائے گا. تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ آخری وقت اچھا ہو جائے، تم سے بہتر ہو جائے. نہیں، مذاق نہیں اڑانا. اور آگے کہا ولا نساء من نساء. اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق یہاں الگ سے بیان کیا گیا. حالانکہ اس میں سب آتے ہیں، سب آ گئے، لیکن الگ سے بیان کرنا. اللہ نے کہا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اس عورت سے بہتر ہو. بعض عورتیں بیٹھ گئی، 4 لوگ مذاق، کسی نہ کسی کا مذاق بنایا جا رہا ہے. تو یہ اصل میں نا مذاق عام طور پہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مذاق جو کسی کی دل آزاری. مذاق کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے دل دکھانا، دل میں کسی کے تکلیف ہونا. آپ ایسا کچھ بولو اس کا دل دکھ جائے، یہ مذاق ہے. ایک ہوتا ہے مزاح کی دل لگی، مطلب ایسی کوئی بات آپ بولو کہ وہ بھی ہنس دے، اس کو برا نہ لگے، اس کے دل میں خوشی ہو جائے، یہ مزاح ہے. اور اس کے دل میں تکلیف ہوئے، مذاق ہے. تو اس لیے مذاق سے منع کیا گیا. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، دل کو تکلیف نہیں دینا. کبھی کبھی دل میں بات بیٹھ جاتی ہے نا کسی کے، آپ بول دیے کچھ ایسا بیٹھ جاتا ہے، کبھی نکلتا نہیں.
اور اللہ نے آگے فرمایا نمبر 2 مذاق نہیں کرنا، نمبر 2 ولا تلمزوا انفسکم، نمبر 2 اور کسی پر عیب نہیں لگا، کسی کا عیب، آپس میں کسی کو عیب مت لگاؤ۔ یہاں اللہ نے آپس میں یعنی اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ، یعنی آپس میں کسی کو عیب، کبھی اشارے سے، کبھی کنائے سے، کبھی آنکھ کے اشارے سے عیب نہیں۔ کون دنیا میں ایسا جو جس کے اندر عیب نہیں؟ آپ بتائیے کون دنیا میں ایسا ہے جو عیب سے پاک ہو؟ عیب سے پاک ذات رب العالمین کی ہے۔ ہاں ہم میں سے کوئی آدمی یہاں نہیں ہے یا کوئی بھی، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے، تو عیب نہ لگاؤ کسی کو۔ اگر اس کے اندر کچھ ہے بھی نا، اشارے کنائے، دیکھو وہ ایسا نہیں، کبھی کبھی لوگ اشارہ ایسا کرتے ہیں، یہ منع ہے۔ اور اللہ نے کہا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ ٹھیک ہے، آدمی کبھی کبھی جو عیب لگاتا نا آنکھوں سے، اشارے سے، ایسا یہاں وہاں عیب، لیکن کبھی کبھی زبان سے بولتا۔ اللہ نے کہا کسی کو برے لقب سے مت پکارو، برے لقب سے، برے الفاظ سے کسی کو مت پکارو، یہ فلاں، ہاں مطلب ایسا لقب بولنا کہ اس کو دل میں تکلیف ہو۔ ہاں کوئی لنگڑا، اللہ نے اس کو لنگڑا بنایا، اے لنگڑا ادھر آ، ہاں، اور کسی کو اللہ نے کچھ اور اندھا بنا دیا، اے اندھے ادھر آ، تو یہ کیا ہے؟ یا کسی کو اور کوئی اللہ نے، تو برے، اللہ نے کہا برے لقب سے مت پکارو، نہیں، وہ اللہ نے اس کو دیا ہے ٹھیک ہے، لیکن برے لقب سے نہیں پکارنا۔ 3 باتیں کہی، مذاق نہیں اڑانا، عیب نہیں لگانا، عیب سب کے اندر ہے، عیب کا تانا نہیں دینا، اور نمبر 3 برے لقب سے نہیں پکارنا۔ ہاں اگر کسی آدمی، کوئی آدمی برے لقب ہے لیکن مشہور اسی سے ہے تو کہہ سکتے ہیں، اس کو برا نہیں لگتا ہے۔ کوئی آدمی کبھی کبھی مشہور ہو جاتا ہے، جیسے اس کا نام کچھ اور ہے لیکن مشہور ہے کلو سے، کلو بھائی، تو اس کو برا نہیں لگتا ہے، مطلب وہ مشہور اسی سے فیمس ہے، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسا برا لقب جو ہے تو برا الفاظ، لیکن وہ اسی سے مشہور ہے، اس کو برا نہیں لگتا، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ اگر وہ برا لگتا ہے تو نہیں۔ اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بہت بڑی بات، ایمان کے بعد فسق، یہ برا نام ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی تمہارے اندر ایمان ہے نا، اگر ایمان کے باوجود تمہارے اندر اگر مذاق اڑانا، برے لقب سے پکارنا اور عیب لگانا اگر ہے تو تمہارے ایمان میں فسق ہے، تم فاسق ہو، فسق ہے۔ ایمان ہے لیکن ایمان گندا ہو گیا، ایمان گندا ہے، صحیح کرنا پڑے گا اس کو، تمہارے ایمان میں فسق ہے۔ ہاں اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کرے، یعنی ساری اگر یہ دل میں گندگیاں اگر یہ زبان سے ہے سب، اگر توبہ نہیں کیا، یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایک آیت اور دیکھیں گے ہم، اس کے بعد ختم کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اب یہاں 3 باتیں اور بتائیں، ابھی 3 باتیں پیچھے آئی، 3 باتیں، مذاق نہیں اڑانا، کسی کو عیب کا تانا نہیں دینا، کسی کو برے لقب سے پکارنا نہیں، 3 چیزیں۔ اب یہاں آگے 3 چیزیں اور آ رہی ہیں، اور یہ 3 چیزیں اور خطرناک ہیں، کبھی کبھی آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا، یہاں بھی دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں بھی آ رہا ہے بار بار ایمان، اس لیے علماء نے کہا یہ بار بار جو ایمان کا اللہ نے حوالہ دیا نا، اے ایمان والو، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو، بچو، کس سے بچو؟ بہت زیادہ گمان سے بچو۔ گمان مطلب رائے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا، تو بہت زیادہ گمان سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض جو گمان ہے نا، گمان، خیال، یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ سارے گمان گناہ نہیں ہوتے، جو علم کی بنیاد پر ہو وہ گمان گناہ نہیں ہوتے، لیکن بعض گمان یا اکثر گمان جو ہے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا گمان سے بچو۔ اب عام طور پہ بدگمانی جو ہوتی ہے نا، دیکھیے ہر مسلمان، دوسرے مسلمان کے بارے میں حکم کیا دیا گیا؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن جس کو بولتے ہیں، حسن ظن، اچھا گمان۔ اگر ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں نا، کہیں پر ہم نے دیکھا یا کچھ بھی، اس کے بارے میں ہم کو اگر علم نہیں ہے تو اچھا گمان رکھو بھائی، اچھا گمان رکھو۔ اور برے گمان یا بدگمانی سے منع کیا گیا، کیونکہ بعض گمان کیا ہو جاتے ہیں نا، آپ نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، وہ گناہ بن جائے گا۔ اب یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ دل کی ایک گندگی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ دل میں شیطان ایک پودا لگاتا ہے،
بیج بوتا ہے بدگمانی. آپ کے بھائی کے بارے میں یا کسی بھی عالم کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی شیطان کیا کرتا ہے نا، بدگمانی کیا معلوم ہے؟ کسی کے دل میں شیطان ڈال دے وہ فلاں ایسا ہے. اب آپ نے کسی کے بارے میں بغیر علم کے رائے قائم کر دیا. بغیر علم کے اگر آپ نے رائے قائم کر دیا، یہی بدگمانی ہے. بچنا چاہیے. کسی کے بارے میں بغیر علم کے یا ادھورے علم کی بنیاد پہ رائے نہیں قائم کرنا چاہیے، ورنہ آدمی گنہگار بن جائے گا. شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے دل میں ایک کسی بھائی کے بارے میں تھوڑا سا دل میں ڈالا اور ہم اس کو کھاد پانی دے کے بڑھاتے ہیں. ہاں شاید ایسا ہے، شاید گمان کیا، شاید ایسا ہے، یہ شاید مجھے لگتا ہے اچھا نہیں آدمی، شاید یہ ایسا. اچھا تو شاید کیا بھائی، تیرے پاس جب علم نہیں ہے تو بغیر علم کے کسی کے بارے میں رائے قائم کیوں کرتا ہے؟ بچنا. اللہ نے کہا بدگمانی سے بچو، اور بدگمانی گناہ ہے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں رائے قائم کر دیا فلاں ایسا، شاید مجھے لگتا ہے یہ آدمی یہ اچھا نہیں ہے. اچھا، اور اچھا ہوا تو آپ گنہگار بن گئے. آج کتنی بدگمانیوں کی بنیاد پر جو ہے نا رشتے ٹوٹتے ہیں. بیوی کو شوہر کے بارے میں بدگمانی، شوہر کو بیوی کے بارے میں بدگمانی بغیر علم کے. مان لیجیے بیوی نے فون اٹھایا، کبھی فون آیا گھر میں، شوہر کا فون بجا، اب بیوی نے اچانک اٹھا لیا، اب ادھر سے لڑکی کی آواز آئی. اب تو بیوی کا پورا، پہلے بتاؤ کہ فون کس کا تھا، تحقیق تو کرو بھائی. ہو سکتا ہے وہ جہاں کام کرتا ہو مینیجر کا ہو سکتا ہے جہاں سے جڑا ہوا ہو وہاں کے بہت سارے کام کرتے آدمی فون آتے ہیں. لیکن اب بیوی کو بدگمانی شروع ہو گئی. فیک کال بھی ہو سکتی ہے. بدگمانی آنے کے لیے کچھ بھی شیطان ڈال سکتا ہے. شوہر کو بیوی کے بارے میں بدگمانی ہو گئی تو یہ بدگمانی نا شیطان وہ بیج ڈالتا ہے دل میں اور ہم اس کو بڑھاتے ہیں. اگر اکھاڑ کے ادھری پھینک دینا تو پھر وہ آگے نہیں بڑھتا ہے. اللہ نے کہا بدگمانی سے بچو، ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو. دیکھیے بدگمانی پہلے آتی ہے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رائے ہم نے قائم کر دیا بغیر علم کے. اب اس کے پیچھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آدمی جاسوسی کرتا ہے. جاسوسی کا مطلب کسی کا عیب ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے لگنا، یہ جاسوسی ہے. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. عیب ڈھونڈنے کے لیے کسی کے پیچھے مت لگو. اللہ کے نبی کی حدیث ابو داؤد کی روایت ہے، اگر تم نے کسی کے عیب کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے لگے نا، اللہ تم کو تمہارے گھر میں تم کو بدنام کر دے گا. اگر اللہ چاہے آپ کسی کا عیب ڈھونڈ رہے ہو، پیچھے لگ رہے ہو، کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، پورا پیچھا کر رہا ہے، رات دن پیچھا کر رہا ہے. اگر اللہ تمہارے عیبوں کو ڈھونڈنے لگے نا، اپنے ماں کے گھر میں بیٹھے بیٹھے رہو، باہر نہ بھی نکلو، اللہ بدنام کر دے گا، تم کو بے عزت کر دے گا. کسی کا عیب ڈھونڈنا نہیں چاہیے. اللہ نے کہا جاسوسی مت کرو. جاسوسی کا مطلب عیب ڈھونڈنا. دیکھیے نگرانی الگ ہے، جاسوسی الگ ہے. جاسوسی سے انسان بگڑ جاتا ہے. آپ اپنے بچے کی بھی جاسوسی کریں، آپ بچے کو بگاڑ دیں گے. بعض ماں باپ نہیں جانتے ہیں، تربیت نہیں کر پاتے، وہ جاسوسی کرتے ہیں بچوں کی. نہیں کرنا چاہیے. بچوں کی بھی جاسوسی نہیں کرنا چاہیے. آپ نگرانی کرو، اور نگرانی میں جاسوسی میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا جاسوسی مت کرو عیب ڈھونڈنے کے لیے کہ عیب ملے تو میں اس کو ذلیل کروں، عیب ملے تو میں اس کو بولوں، نہیں. اور اللہ نے کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت نہ کرے. پہلے بدگمانی آتی، پھر جاسوسی آتی، پھر غیبت آتا. اللہ نے کہا ترتیب بیان کیا. پہلے کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی، پھر اب اس کا عیب ڈھونڈنے کے لیے پیچھے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں لوگوں سے بولنے بھی لگتا ہے فلاں ایسا. غیبت کیا ہے؟ کسی کا عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اس کے اندر کوئی عیب ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہی غیبت ہے. جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے تو بہتان نہیں، کبھی غیبت نہیں. اللہ نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرو گے، تم میں سے کوئی آدمی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا مردہ بھائی، مردہ ویسے بھی حرام ہے، اور انسان کا گوشت ویسے بھی حرام ہے. انسان پھر مردہ، کتنا مطلب مشابہ، کتنا زیادہ گہرا گھناؤنا پیدا کیا گیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا. نہیں کھائے گا نا، تو نہیں کھائے گا تو غیبت کیا تو مطلب تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. اگر تمہارے اندر یہ برائی ہے توبہ کر لو، دلوں کو گندگی سے صاف کر لو. اگر توبہ نہیں کیے تو پھر اللہ رحم نہیں کرے گا. الرحیم، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں اللہ نے دو آیتیں جو ہے نا، پہلے تین چیزیں بیان کیا. نمبر ایک
کسی پر عیب، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، نمبر 2 عیب نہیں لگانا، نمبر 3 برے لقب سے نہیں پکارنا، اور 3 باتیں یہ، کبھی بھی بدگمانی کسی کے بارے میں مت رکھو، بدگمانی نہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں، جب تک آپ کے پاس علم نہ آ جائے کسی کے بارے میں بری رائے قائم نہیں کرنا، کوئی بھی ہو، اچھا گمان رکھنے کا۔ 2 جاسوسی نہیں کرنا، کسی کا عیب ڈھونڈنا نہیں۔ 3 کسی کی غیبت نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل بہت اچھا ہوتا ہے، بہت بہترین دل ہو جاتا ہے، ایمان اور جلا اس کو ملتی ہے، نور ایمان میں آتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی، 12 آیتیں ہوئیں اور کچھ آیتیں اور تھیں انشاءاللہ، لیکن ہم یہ رہن دیتے ہیں۔ یہ چند باتیں جو نصیحت کی تھی، جو ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیتوں کی روشنی میں جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اپنے ایمان کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔